امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم پڑھیں گے کہ جادو اور نظر بد لگنے کی وجوہات کیا ہیں، کیا ریزنز ہوتی ہیں، کیوں ایسا ہو جاتا ہے انسانوں کے ساتھ۔ سب سے پہلی بات یہ کہ انسان کو یہ جان لینا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی جب ایسی کوئی تکلیف پہنچے تو انسان سوچے کہ یہ اللہ کے اذن سے آئی ہے، اس کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت ہے، کوئی مصلحت ہے، کوئی مقصد ہے، اور اگر آئی ہے تو اس کو دور کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اور من یؤمن باللہ یہد قلبہ، اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ اگر اس پر کوئی مصیبت آ پڑے تو وہ اس پر بھی راضی رہتا ہے، مصیبت آنے پر بھی راضی رہتا ہے، بلکہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر یہ بات یاد رہے کہ ہر بیماری، تکلیف یہ تقدیر کا حصہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا اور ان کی تقدیر بھی بنائی۔ تو اسی لیے مومن کیا کہتا ہے، قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا، کہ ہمیں ہرگز نہیں پہنچا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا تھا، وہی ہمارا مولا ہے، یعنی اس کو ٹھیک بھی وہی کرے گا، اس تکلیف کو دور بھی وہی کرے گا۔ پھر اسی طرح اللہ کا اذن کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو وجوہات ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتی ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے اذکار میں، تلاوت میں، دعاؤں میں، تعوذات میں کمی کرتا ہے تو شیطان کو اٹیک کا موقع مل جاتا ہے۔ جیسے سمپل سا فارمولہ ہے، آپ کو سردی کیوں لگ جاتی ہے، کیونکہ آپ نے پراپر کلودنگ نہیں کی ہوتی، آپ نے پراپر اپنے آپ کو ڈریس اپ نہیں کیا ہوتا، تو وہ پھر آپ کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں جو اسباب کی، یہ دنیا اسباب کی ہے، تو وہ اسباب کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنی چیزیں دنیا میں بنائی ہیں ان سب کا کوئی نہ کوئی ایفیکٹ بھی ہے، ان کے اندر اثرات بھی ڈالے ہیں، تو وہ مخصوص اثرات ہوتے ہیں جو انسان کے اوپر عامل ہوتے ہیں۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ نظر بد ایک قسم کے تیر ہوتے ہیں جو محسود کی طرف حاسد اور عین یعنی نظر لگانے والے کے نفس سے نکلتے ہیں، کبھی وہ ان کا نشانہ بن جاتا ہے، کبھی وہ خطا ہو جاتے ہیں، یعنی تیر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اس بندے کو نہیں لگتے۔ پھر اگر یہ تیر اس کو ننگا پاتے ہیں تو اس پر کوئی بچاؤ کا سامان نہیں، یعنی اگر عبادات وغیرہ کی زرہ اس نے نہیں پہنی ہوئی تو اس پہ لگ جاتے ہیں۔ اور یہ کہ وہ صبح شام کے اذکار کی حفاظت کرنے والا نہیں، تو جو شخص صبح شام کے اذکار کی حفاظت کرے وہ اللہ کی پروٹیکشن میں ہوتا ہے، اور اس نے اپنے اوپر حفاظت کا لباس پہنا ہوا ہوتا ہے کہ کوئی تیر آئے بھی تو وہ بسم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اس کو نقصان نہیں دیتے۔ اسی طرح ایک اور وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی مصیبت انسان پر امتحان اور آزمائش کے لیے آتی ہے، انسان کو دیکھنے کے لیے کہ وہ کرتا کیا ہے۔ اور پھر جادو اور نظر بد کی علامات کیا ہیں، کہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ جادو ہے یا نظر بد ہے؟ تو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مریض کے اوپر کس قسم کے اثرات ہوتے ہیں اور کیا علامات ہوتی ہیں۔ مثلا جب انسان پر جادو ہوتا ہے یا اس کو نظر لگتی ہے تو وہ دیوانہ جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے، یعنی اچانک اس کے مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے، یعنی ایک اچھا بھلا چنگا بھلا انسان، بھلا مانس گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے۔ اچھا یہ دیوانگی ہے نا، پاگل پن ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، یعنی اس میں پاگل پن کے سے دوڑے پڑنے لگتے ہیں، مثلا چیخو پکار کرنے لگتا ہے، یا اور اسی طرح کی کچھ حرکات اس سے سردرد ہونے لگتی ہیں جو عام نارمل حالات میں نہیں ہوا کرتی، یعنی ویسے وہ انسان بالکل صحیح بہیو کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ اچھے بھلے، بہت با اخلاق، با حیا، بہت اچھی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں کہ یکایک ان کے اندر ایسی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں کہ جو ان کی ساری عقل چھین لیتی ہیں۔
پھر اسی طرح شدید بیماری کا اچانک شکار ہو جانا. عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ عامر بن ربیعہ اور سہل بن حنیف دونوں غسل کرنے کے ارادے سے نکلے. وہ کوئی اوٹ تلاش کر رہے تھے کہ نہا سکے. سہل نے اپنے اوپر سے اون کا جبہ اتارا. عامر کہتے ہیں جب میں نے اسے دیکھا تو اسے میری نظر لگ گئی. وہ پانی میں اتر کر نہانے لگ گیا. میں نے پانی میں اس کے بڑبڑانے کی آواز سنی تو میں اس کے پاس آیا. اسے 3 دفعہ آواز دی لیکن اس نے جواب نہیں دیا. پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پانی میں داخل ہو گئے. گویا کہ میں اب بھی آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں. آپ نے اس کے سینے پر 3 دفعہ ہاتھ مارا اور پھر یہ دعا دی اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا. اے اللہ اس کی گرمی اور سردی اور بیماری اور لاغری دور کر دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا جب کسی کو اپنے بھائی کا وجود یا کوئی مال پسند آئے، یعنی اس کی شکل اچھی لگ رہی، جیسے دلہن وغیرہ کو دیکھتے ہیں یا ویسے ہی کبھی کوئی شخص بہت ہی پیارا لگ رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے برکت کی دعا کر دے کیونکہ نظر لگ جانا برحق ہے. اب یہ خاص نظر کی دعا ہے، یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. اب بچہ مثلا بہت رو رہا ہے، کوئی بھی ان یوزول سمٹمس ہے اور آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ اس کو کوئی اچانک ہی بیماری لگ گئی ہے، تو اس صورت میں یہ دعا بہت فائدہ مند ہے کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی دعا کو پڑھنا جو ہے کوئی معمولی عمل نہیں ہے. آپ کہاں سے پڑھتے تھے؟ آپ کو جو کچھ ملتا تھا وہ وحی الہی سے ملتا تھا. اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا. اے اللہ اس سے دور کر دے اس کی گرمی، یعنی اگر نگاہوں کی گرمی اس کے اندر آئی ہے تو وہ دور کر دے، اور سردی اور بیماری اور لاغری. ووصبہا، وصب کہتے تھکاوٹ اور لاغری. پھر اسی طرح چہرے پر دھبے پڑنا، یہ بھی نظر لگنے کی علامت ہوتی ہے، چھائیاں وغیرہ پڑنا جو ہوتا ہے. پھر بچوں کا بلا وجہ روتے رہنا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی. آپ نے فرمایا تمہارا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ یعنی ایک ہوتا ہے نا تھوڑا بہت روئے، اب اس کو بہلائے وہ بہل جاتا ہے، دودھ پلائے پینے لگ جاتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے جن لوگوں نے بچے پالے ہیں انہیں یاد ہوگا کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ کہ بچے نے جو رونا شروع کیا، آپ دودھ پلا رہے تو دودھ نہیں پی رہا، کھڑے ہو رہے ہیں، لیٹ رہے ہیں، بہلا رہے ہیں، چھنچنے جھنجھنے سب کام کر لیے، لیکن بچہ ہے کہ چپ بھی نہیں کر رہا. یعنی وہ ساری چیزیں جن سے وہ آسانی سے بہل جاتا ہے ان سے وہ بہل کے نہیں دے رہا. تو یہ بھی کس چیز کی علامت ہے؟ نظر کی. کیا دلیل ہے کہ یہ نظر کی علامت ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماں کو جس کا بچہ روئے چلے جا رہا تھا اور چپ نہیں کر رہا، آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کو نظر بد کا دم نہیں کرایا؟ تو ماؤں کو بچے پالنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ تعلیم دی جائے کہ اگر بچے میں ان یوزول سمٹمس ہو تو پھر اس کے اوپر وہ خود دم کرے. کیونکہ کتنے دن کسی کے پاس لے جایا جا سکتا ہے اور کتنے دن کوئی ہماری خدمت کر سکتا ہے. تو اس سلسلے میں اس علم کا ہونا ضروری ہے. کسی کے بار بار بھی لگتی رہتی ہے کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے ماں ہی کی لگ جاتی ہے، ماں ہی کو پیار بڑا آ جاتا ہے اپنے بچے پر. ہوتا ہے نا بعض اوقات دل کلکاریاں سے لینے لگتا ہے، تو وہ جو اندر ایک جوش جذبہ یا ایک جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ بعض اوقات نکل کے پھر دوسرے کے اوپر جا کے پڑتے ہیں تو وہ کمزور بچے کے اوپر اثر ہو جاتا ہے اس کا. تو پھر جب ماں کو ذرا سا بھی محسوس ہو کہ ایسا کچھ ہوا ہے فوراً خود ہی دعا پڑے. اسی طرح بچے کمزور ہو جاتے ہیں. سوکھے کا مرض آپ نے سنا ہوگا، سب کچھ کھاتے پیتے ہیں لیکن ان کی جان نہیں بنتی، کمزور ہی کمزور ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا سے کہا کیا بات ہے کہ میں اپنے بھائی یعنی جعفر بن ابی طالب کے بیٹوں کے جسموں کو دبلا دیکھ رہا ہوں، کیا انہیں فقر و فاقہ رہتا ہے، انہیں کھاتے پیتے کچھ نہیں؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، بلکہ انہیں نظر بد بہت جلد لگ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں دم کرو. انہوں نے آپ کے سامنے چند کلمات پیش کیے تو آپ نے فرمایا انہیں دم کرو، یعنی انہوں نے دم کے کلمات کچھ بتائے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو مسنون دم ہے ہی، لیکن بعض اوقات کوئی شخص آپ کو کوئی آیت بتا دیتا ہے کہ یہ پڑھ کے دم کرو، یا کوئی اور اس طرح کے الفاظ بتا دیتا ہے. تو ہمیشہ یہ چیک کرے کہ اگر ان کے اندر کوئی شرکیہ بات نہیں تو وہ بھی پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے. ایز لانگ ایز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے، اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اس میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں.
اسی طرح اوپر سے گر جانا، پھسلنا، یعنی اچانک ہی کوئی گر گیا، کہتے ٹرپ کر گیا یا کسی اونچائی سے گر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم